السلام علیکم۔ آج ہم اردو کی کتاب جو کہ جماعت نہم اور دہم کے لیے ہے، اس میں سے جو نظم آج پڑھیں گے اور اسے سمجھیں گے، اس کا عنوان ہے سر راہ شہادت۔ یہ صفحہ نمبر 138 پہ ہے۔ اس کے شاعر ہیں حفیظ جالندھری۔ حفیظ جالندھری اس کے شاعر ہیں، ابوالاسر حفیظ جالندھری ان کا نام ہے، اور ان کو ابوالاسر ان کا خطاب ہے، اور ان کا نام حفیظ جالندھری ہے۔ اصل نام ان کا محمد حفیظ تھا، مگر ادبی دنیا میں حفیظ جالندھری کے نام سے شہرت پائی۔ قوم نے آپ کو ابوالاسر کا خطاب دیا۔ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے پاکستان کا قومی ترانہ تحریر کیا۔ حفیظ جالندھری نے ہمارا قومی ترانہ تحریر کیا ہے۔ یہ اس کے بھی حفیظ جالندھری شاعر ہیں ہمارے قومی ترانے کے۔ آپ کا عظیم کارنامہ شاہ نامہ اسلام ہے، جس سے آپ کو بے پناہ شہرت اور عظمت حاصل ہوئی۔ آپ نے کئی غزلیں، نظمیں اور گیت لکھے۔ تو آپ کی آپ کو شاہ نامہ اسلام ہے، اسی میں سے یہ ایک نظم ہے جو کہ آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ یہ بہت ہی پیاری نظم ہے۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب وہ جا رہے تھے میدان جنگ میں، جب وہ جانے لگے تو اس وقت جو رکت آمیز مناظر ہیں وہ حفیظ جالندھری نے اپنے شاعری نمونے کے طرز سے پیش کیے ہیں۔ بہت ہی زبردست اور رکت آمیز مناظر تھے، اور پھر حفیظ جالندھری نے کیا کمال اس کو سیٹ کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے الفاظ سے الفاظ کو جوڑا ہے۔ تو یہ بہت زبردست ایک نظم ہے ان کی، اور یہ آپ جب پڑھیں گے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بہت ہی توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ آپ کو انشاءاللہ سب کچھ سمجھ میں آئے گا کہ کیا اس کے اندر کہنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ جو سر راہ شہادت کے شاعر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابوالاسر حفیظ جالندھری ہیں۔ یہ نظم جو ہے، یہ دیکھیں آخر میں لکھا ہوا ہے کہ ماخوذ از شاہ نامہ اسلام۔ تو یہ نظم جو ہے وہ شاہ نامہ اسلام سے ماخوذ ہے۔ اس نظم میں غزوہ احد، یہ جو پورا قصہ ہے یہ غزوہ احد کا قصہ ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق شہادت میں جہاد میں جانے کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ رقت بھی تھی اور مسکراہٹ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چوم کر انہیں جہاد کے لیے رخصت کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کا قصہ ہے۔ تو چلیے ذرا ہم بھی پڑھتے ہیں۔ وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو، جس کی طاقت پر فدا ہونے چلا تھا اب بھتیجے کی صداقت پر۔ رسول پاک کے چہرے سے ایک رقت نمایاں تھی، یہ وہ رحمت تھی جس کی کوئی غایت نہ پایا تھی۔ نگاہیں مضطرب حلقہ تبسم روئے زیبا پر، تصور مطمئن تھا مرضی عرش معلیٰ پر۔ ہوا ارشاد ام خجستہ فام بسم اللہ، خدا حافظ ہے کیجئے نصرت اسلام بسم اللہ۔ یہ اقدام شہادت بر سبیل حسن نیت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی ہے جو اللہ کی مشیت ہے۔ یہ فرما کر دکھائی انتہائی شان رحمانی، کہ بڑھ کر چوم لی سرکار نے حمزہ کی پیشانی۔
وفور نور حق سے چہرہ حمزہ چمک اٹھا، جلا کندن نے پائی یہ زر خالص دمک اٹھا۔ ماشاء اللہ، یہ الفاظ، یہ جذبہ، یہ سب کچھ اس وقت ہمارے اندر آتا ہے جب ہم اتنا ڈوب کے اپنے دین اسلام پہ قربان ہونے والوں کی شان کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ تھے حفیظ جالندھری، اور انہوں نے سیر راہ شہادت میں حضرت حمزہ کا قصہ بیان کیا ہے۔ یہ غزوہ یہ جو شہید ہوئے تھے، غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت اور پھر ان کو رخصت کرنے کے جو مناظر ہیں وہ انہوں نے بیان کیے۔ اب اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ غزوہ احد کا موقع تھا، جو ہم پڑھ رہے ہیں نظم، اس میں جس غزوہ کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں آپ کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہونے جا رہے ہیں، اور بہت ہی مشیت الہی پہ مشیت عز تھی، بس اللہ تعالیٰ کی ان کو رضا چاہیے، اللہ کی رضا میں وہ راضی ہونے والے لوگ تھے۔ تو غزوہ احد کا موقع تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی ان بہادر شخصیات میں سے ایک تھے جن کی بہادری اور طاقت پر قریش ناز کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر رقت نمایاں تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے اپنے پیارے چچا کو جہاد کے لیے بھیجتے ہیں، اور شفقت و پیار سے ان کی پیشانی چوم لیتے ہیں۔ نور حق کی وجہ سے حضرت حمزہ کا چہرہ دمک اٹھتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری نظم، جس کے بارے میں ہم نے آج سمجھا۔ تو آپ نے بھی اسے ایک دفعہ ضرور آپ نے اسے پڑھنا ہے۔ جب آپ اسے پڑھیں گے تو بہت آپ کو اچھا لگے گا، اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ حفیظ جالندھری آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔